بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التکاثر مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے، 8 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تمہیں کثرت نے غافل کر رکھا ہے، یہاں تک کہ قبروں کو جا ملتے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں چاہیے، جلد ہی تم جان لو گے۔ پھر سن لو، ایسا ہرگز نہیں چاہیے، جلد ہی تم جان لو گے۔ ایسا ہرگز نہیں چاہیے، کاش تم یقینی طور پر جان لیتے کہ تمہیں ضرور جہنم کو دیکھنا ہے۔ پھر سن لو کہ تم اسے آنکھوں دیکھے یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ مکی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ عام ہو رہی تھی، لیکن لوگوں کا دعوت قبول کرنے کی طرف رجحان جو ہے وہ بہت ہی کم تھا، لوگ نہیں مان رہے تھے۔ ایسی حالت میں یہ صورت نازل ہوئی، اور نزول کے اعتبار سے یہ صورت کا نمبر جو ہے وہ 16 ہے۔ انسان کے فطرت میں ہے کہ جو چیز چاہتا ہے، ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتا ہے اس چیز کو پانے کے لیے۔ تو اسی فطری غلطی، یا یہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ جو آزمائش ہے، اسی کا ذکر جو ہے وہ اس صورت میں آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، یعنی کثرت کی چاہت نے تمہیں غافل کر کے رکھ دیا ہے۔ الہا کیا ہوتا ہے؟ الہا جو ہے وہ مشغول کر دینا، کسی چیز میں اتنا مشغول ہو جائے کہ دوسری چیز سے غافل ہو جائے۔ بلکہ اس کا معنی یہ لیا گیا ہے کہ گھٹیا کام میں مشغول رہ کر اس سے اہم تر کام سے غفلت برتنا۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ غفلت کی وجہ جو ہے، یعنی کسی چیز سے غافل ہو جانے کی وجہ جو ہے وہ اس کی بھول یا غفلت نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ وہ فضول کام میں اپنے آپ کو مشغول کیے بیٹھا ہے۔ فضول کام میں اپنے آپ کو مشغول کیے بیٹھا ہے۔ تکاثر کیا ہوتا ہے؟ تکاثر ہے آگے بڑھ جانا، یعنی زیادہ حاصل کرنے کی چاہ۔ تو الہاکم التکاثر، زیادہ حاصل کرنے کی چاہ نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ اس دنیا کے اندر کسی چیز کا زیادہ حاصل کرنے اور دوسری چیز سے سبقت لے جانے کی جو فکر ہے، جو ہوس ہے، جو خواہش ہے، اس نے تمہیں مشغول کر دیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں۔ لیکن یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ کس چیز نے۔ تو اس میں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے انسان جو ہے دنیاوی طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس چیز کو اور اپنے ساتھی سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ منصب ہو، یہاں تک کہ چاہے وہ علم ہو، وہ علم جو اللہ کی خاطر نہیں ہو، لوگوں سے آگے بڑھ جانے کے لیے ہو، وہ بھی اس میں آئے گا، یعنی وہ چیز بھی آئے گی۔ یعنی کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ کبھی کسی کو مال سے محبت ہے، کسی کو اولاد سے محبت ہے، کسی کو جو ہے وہ اپنے منصب سے محبت ہے، تو کسی کو علم سے محبت ہے، یعنی لیکن وہ اس کی چاہت جو ہے وہ زیادہ حاصل کرنے کی جو چاہت ہے، وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے ہے، اس دنیا میں عیش و آرام کے لیے ہے۔ تو کوئی نہیں چاہتا کہ اس
انسان کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا ہے کہ اس کا مال ہے یا اس کے پاس جو منصب ہے یا اس کے پاس جو علم ہے وہ کسی سے کم ہو. ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھ جائیں، اس سے آگے بڑھ جائیں. اور یہی سوچ رکھنے کی وجہ سے، اسی سوچ کی وجہ سے، ایسی خواہش رکھنے کی وجہ سے انسان جو ہے پھر وہ آخرت کی طرف قدم بڑھانے کی طرف جو ہے آخرت کی طرف وہ نہیں قدم بڑھا سکتا ہے، بلکہ یہ سوچ رکاوٹ بنتی ہے آخرت کی طرف قدم بڑھانے میں. اب کثرت کی چاہت جو ہے وہ انسان کو غافل کر دیتی ہے کس چیز سے؟ یعنی وہ دین سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. اسے اس چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ وہ فرائض سے غافل ہو گیا ہے. اسے اس چیز کی فکر نہیں رہتی ہے کہ اللہ کا احکامات کیا ہے، واجبات کیا ہے. وہ ایک دم سے بھولا بیٹھا ہے کہ شریعت کیا ہے. وہ جو ہے اس کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ اس کو موت بھی آئے گی. اس کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ وہ آخرت میں بھی اس کو کچھ حساب کتاب دینا ہے. یعنی وہ رب کو بھلا بیٹھا ہے. یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کثرت کی چاہت، یہ تو حقیقت ہے، ہر انسان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ شوق ہوتا ہے، کسی نہ کسی چیز سے محبت ہوتی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ جانے کی جو چاہ ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ انسان ایک دم غفلت میں پڑ جاتا ہے، اس کا یہاں ذکر ہے. اور وہ وجہ کیوں ایسا کرتا ہے انسان؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ عیش و آرام کو پسند کرتا ہے، عیش کرنا چاہتا ہے، یعنی جو دل چاہے وہ کرنا. اصل عیش تو جنت میں ہے. جنت میں انسان جو چیز خواہش کرے گا، جو چیز اس کا دل چاہے گا، ہر چیز اس کو میسر ہوگی، ہر چیز اس کو ملے گی. اور وہاں کی نعمت میں زوال نہیں ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. جبکہ دنیا کی ساری چیز، دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ دنیا کی ساری چیز جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبر تک پہنچ گیا. مقابر کیا ہے؟ قبر کی جمع ہے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس قدر زیادہ حاصل کرنے کی چاہ میں انسان غافل تھا، غفلت میں پڑا ہوا تھا کہ وہ قبر تک پہنچ گیا. قبر کیا ہے؟ آخرت کی پہلی منزل موت ہے، اور موت کے بعد انسان کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ہرگز تمہارا یہ طریقہ جو ہے تمہارا صحیح نہیں تھا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو، ایسا ہرگز نہیں تم کو کرنا چاہیے تھا، جلد ہی تم جان لو گے. کیونکہ انسان دیکھ رہا ہے ساری چیز جو ہے وہ چھوڑ کر جانا ہے، کوئی بھی چیز اس کے کام نہیں آنے والی ہے. یہ طریقہ انسان کے عقل کے بھی خلاف ہے، اور یہ طریقہ انسان کے تجربے کے بھی خلاف ہے. انسان یہ جان رہا ہے، انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا مال، اس کا منصب، اس کی اولاد، یہ کوئی بھی چیز جو ہے جب اس کی موت آتی ہے یہ ساری چیز کو وہ چھوڑ کے جاتا ہے، اور کوئی بھی چیز اس کے کام نہیں آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، جبکہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا کر کے ختم کیا، پہن کر کے پرانا کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے صدقہ کر دیا. باقی جو بچا ہے وہ تو اس کے وارثوں کا حصہ ہے. تو یہ ہرگز جو ہے طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ زیادہ حاصل کرنے کی چاہ میں آگے بڑھنا یہ بالکل غلط طریقہ ہے، نقصان اٹھانے والوں کا طریقہ ہے. غفلت سے پردہ انسان کا اٹھ جائے گا جب موت آئے گی. اس کے متعلق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 وقت ایسا ہے، 3 وقت میں انسان کو اپنی غفلت کا احساس ہوگا. پہلا وقت ہے جب موت آئے گی. جب موت کا وقت آ جائے گا اور جب وہ موت کے فرشتے کو دیکھ لے گا تو اس کو یہ پتہ چل جائے گا، اس کو یہ احساس ہو جائے گا کہ ہم غفلت میں تھے، اس کو اپنی غفلت کا احساس ہو جائے گا. دوسرا وہ وقت ہے جب قبر میں اس کو ڈالا جائے گا، اور جب وہ عذاب کو دیکھ لے گا تو پھر اس کو اس چیز کا علم ہو جائے گا
یہ احساس اس کو ہوگا کہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ تیسرا وہ وقت ہے آخرت میں، حشر کے میدان میں، جب ہر لوگ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، تو اس وقت اس کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے، کوئی راستہ نہیں بچا، اور اس کو یہ احساس ہوگا کہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ یعنی اپنے غافل ہونے کا احساس، اپنے غفلت میں پڑے رہنے کا احساس انسان کو 3 وقت میں ہوگا، وہ احساس کرے گا، اس چیز کو فیل کرے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، ہرگز نہیں، چاہیے کاش کہ تم یقینی طور پر جان لیتے۔ یعنی یہ طریقہ ہرگز نہیں، تمہارا طریقہ یہ بالکل صحیح نہیں تھا، کاش کہ تم جان لیتے۔ اور کیسا جان لیتے؟ علم الیقین، یقین کرتے تم اس چیز پر۔ یقین جو ہے وہ 3 قسم کا بتایا گیا ہے، اور یہ تینوں قسم کا یقین جو ہے اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ایک ہے علم الیقین، اور دوسرا ہے عین الیقین، اور تیسرا ہے حق الیقین۔ علم الیقین کیا ہے؟ انسان کو جو علم ہوتا ہے اس کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں، یعنی علم تو ہے لیکن دیکھا نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی نے آ کر کے کوئی خبر دی کہ وہاں اس مارکیٹ میں آگ لگ گئی، ٹھیک ہے، اب مجھے اس چیز کا علم تو ہو گیا، اب ہم نے دیکھا تو نہیں کہ وہاں آگ لگا ہے، لیکن مجھے اس چیز کا علم ہوا کہ وہاں آگ لگ گیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد کوئی دوسرا شخص آتا ہے اور وہ آ کر کے کہتا ہے کہ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے ہم وہیں گئے تھے، وہاں تو کچھ ایسا نہیں ہوا۔ تو اب یہ علم جو ہے وہ چینج ہو گیا۔ دوسرا علم وہ علم ہوتا ہے جس کے اوپر انسان کو اس قدر یقین ہو، یعنی پختہ ہو جائے وہ علم، کہ لاکھ کوئی دوسرا اس کے خلاف کچھ بھی آ کر کے بات کہے لیکن انسان کے اندر شک نہ پڑے۔ شک نہیں پڑے، کیوں؟ کیونکہ جس شخص نے اس کو بیان کیا، جس شخص نے اس کو اس کی خبر دی، وہ بہت ہی قابل اعتماد ہے۔ تو اسی کا نام جو ہے علم الیقین ہے۔ جس طریقے سے ایک مومن کا علم الیقین ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر، فرشتے پر، جنت جہنم پر، قیامت پر، قبر پر، موت پر، عذاب پر، ان چیزوں پر، یعنی غیب کی چیزوں کے متعلق ایک مومن کو علم الیقین ہونا چاہیے، اور یہ ضروری ہے، اور یہ ایمان ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ عین الیقین۔ تو عین الیقین یعنی جس چیز پر علم الیقین ہے، اسی چیز کو دیکھ لیا تو مزید اطمینان ہو گیا، اطمینان ہو گیا تو یہ عین الیقین ہو گیا۔ اب تیسرا کیا ہوتا ہے کہ دیکھ لینے کے بعد اس چیز سے سابقہ پڑ جائے، اس چیز سے سابقہ ہو جائے تو پھر وہ حق الیقین ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک مومن کو جنت جہنم پر، قبر پر، آخرت پر علم الیقین ہے۔ جب ایک مومن کو موت آ جائے گی، جب قبر اور آخرت اور جنت اور جہنم دیکھ لے گا، تو پھر مومن کیا، یہ تو ہر شخص کو ہوگا، تو جب اس کو دیکھ لے گا تو پھر عین الیقین ہو جائے گا، اور جب اس سے سابقہ پڑ جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے رحم و کرم سے جنت میں داخل کر دیں گے اور جہنم سے بچا لیں گے تو حق الیقین ہو جائے گا۔ تو علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ تو یہاں جس یقین کی کمی ہے وہ علم الیقین کی کمی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بات یہاں فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ طریقہ صحیح نہیں تھا، کاش کہ تم یقینی طور پر جان لیتے، یقینی طور پر اس چیز کو جانتے اور اس چیز پر یقین کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی جو خبر دی ہے اور وہ صحیح ہے، اور اس پر اعتماد کرتے، اس پر یقین کرتے، اور یہی ہونا چاہیے تھا۔ اور اسی علم الیقین کی کمی ہے ہمارے اور آپ کے اندر،
اور اسی لیے ہم اور آپ جو ہیں وہ آخرت کے کام میں جو ہے وہ بہت کم اپنا وقت اور اپنی صلاحیت اور اپنا سب کچھ لگاتے ہیں اور دنیاوی کام میں زیادہ لگاتے ہیں۔ اسی علم الیقین کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی انسان سے چاہتے ہیں، یہی ایک مسلمان، ایک مومن اور اپنے بندے سے یہی چاہتے ہیں۔ عین الیقین کو جاننے کے بعد جب اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم دیکھ لو گے اور عین الیقین ہو جائے گا تم کو، دیکھنے کے بعد تو تم کو یقین ہو گیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے تو تم کو علم الیقین کرنا چاہیے تھا، کاش کہ تم کر لیتے۔ دیکھنے کے بعد تم کو یقین تو ہوا، لیکن اس یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، کہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر سن لو کہ اسے آنکھوں دیکھی یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ یعنی کہ کثرت سے حصول کے چکر میں، کثرت سے کی چاہت کے چکر میں پڑھ کر زندگی گزارنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں یقیناً جہنم کو دیکھنا ہوگا، اور اس کے کچھ آثار جو ہیں تم کو مرنے کے فوراً بعد قبر میں نظر آنے لگیں گے۔ قبر میں جب تم مر کر کے جاؤ گے تم کو نظر آئے گا، اس کے بعد جب تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، محشر میں اکٹھے کیے جاؤ گے، تو پھر تم اپنی آنکھوں سے جیسے جیسے دیکھتے جاؤ گے تمہیں یقین ہوتا چلا جائے گا، اور کوئی شک و شبہ تمہارے اندر باقی نہیں رہے گا، یعنی حق الیقین ہو جائے گا۔ لیکن اس یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ یقین تمہیں جہنم سے نکالنے والی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہتے کاش کہ تم یقینی علم الیقین تم کو ہوتا اور تم آخرت پر یقین کر لیتے، آخرت کو سچ مان لیتے اور اپنے عمل کو اس کے مطابق گزار لیتے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ انسان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں تو لا تعداد ہیں، اس کو گن تو نہیں سکتا انسان، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی تم اللہ کی نعمتیں تم پر اتنی ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ ان نعمتوں کی دو بڑی قسم ہیں، ایک تو وہ ہیں جیسے کہ انسان کی جوانی اور صحت، ہزار نعمتوں سے بڑھ کر کے کہا جاتا ہے اس کو۔ ایسی نعمتوں کے متعلق یہ سوال ہوگا کہ تم نے کس قسم کی کوشش میں صرف کیا اپنی جوانی کو اور اپنے صحت کو، اپنی صلاحیتوں کو، کس میں، کس چیز میں، کس طرح کی کوشش میں خرچ کیا، ان چیزوں کو لگایا۔ اور دوسری وہ نعمتیں ہیں جن میں انسان جو ہے وہ اپنی کوشش سے اس کو حاصل کرتا ہے، اپنا کسب یعنی اپنی محنت، اپنی مشقت سے اس میں اس کا دخل ہے، اللہ کی رحمت سے ملتا ہے، لیکن اس کی وہ بھی کوشش کرتا ہے اس کے لیے، اور اس میں محنت کرتا ہے، اس کا کسب ہوتا ہے، کمائی اس کی ہوتی ہے، جیسے کہ مال ہے، دولت ہے، ہر قسم کی جائیداد ہے۔ تو ایسی چیزیں، ایسی نعمتوں کے متعلق دو طرح کے سوال ہوں گے۔ ایک تو یہ سوال ہوگا کہ ان چیزوں کو کیسے ذریعے سے کمایا، کس ذریعے سے، اس کا ذریعہ کیا ہے کمانے کا، اور دوسرا یہ ہے کہ کمانے کے بعد اس کو خرچ کن کاموں میں کیا، کہاں لگایا، اس کو کدھر خرچ کیا، یا یہ چیز وہ جائز تھا کہ ناجائز تھا، حلال تھا کہ حرام تھا۔ کمائی کا ذریعہ اور خرچ کا ٹھکانہ، دونوں ہی طرح کے سوال جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے۔ نعمت میں یہاں کوئی خاص نعمت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، یعنی سبھی نعمت چاہے وہ چھوٹی ہو، بڑی ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، پوشیدہ ہو، ظاہری ہو، اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے، جو کچھ بھی دیا ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، چاہے ہمارا جسم ہو، چاہے ہمارے جسم کے اعضاء ہوں، چاہے ہماری صلاحیتیں ہوں، چاہے مال ہو، چاہے منصب ہو یا اولاد ہو، جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں، ان ساری نعمتوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے۔ ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے جس میں یہ
بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے نازل ہونے کے بعد تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام نے اس آیت کے آنے پر یہ پوچھا، سوال کیا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے کن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ ہمارے پاس تو صرف کھجور اور پانی ہے کھانے کے لیے، اور خوف ہمارے سر پہ ہے ہمیشہ دشمنوں کا کہ ہم ہتھیار کے ساتھ، جو بھی ہتھیار ہمارے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہم لڑائی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بات بالکل صحیح ہے، اتنی چیزوں کا بھی سوال ہوگا۔ اور نعمتوں کے بارے میں تو نعمت تو ہم بے شک گن نہیں سکتے، اللہ کی نعمت کو ہم شمار کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے یہ بھی ایک نعمتوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس صورت میں ہمارے اور آپ کے لیے جو پیغام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں بتایا ہے کہ انسان مال و متاع کے لیے، منصب کے لیے، اولاد کے لیے، ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی جو چاہ تمہارے اندر ہے، انسانوں کے اندر جو ہے، اور اسی چیزوں کے لیے انسان جو ہے زیادہ سے زیادہ محنت اور مشقت کرتا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، موت کو بھلا بیٹھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس کو یاد نہیں آتی، وہ ذکر نہیں کرتا، وہ شکر نہیں کرتا، وہ اپنے ایمان اور اپنے عمل صالح سے غفلت میں پڑ جاتا ہے، موت کو بھول جاتا ہے، قبر کی اس کو فکر نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ انسان کے 3 ساتھی ہیں جن سے ان کا تعلق رہتا ہے دنیا میں انسان کے 3 ایسے ساتھی یا 3 چیزیں ہیں جس سے محبت ہوتی ہے، یا 3 ایسے ساتھی ہیں جس سے ان کا تعلق رہتا ہے دنیا میں۔ پہلی چیز جو ہے وہ موت آئے گی تو اس سے چھوٹ جائے گی، دوسری چیز جو ہے موت کے بعد قبر تک جائے گی اور واپس آ جائے گی، اور تیسری چیز ہے قبر تک جائے گی یعنی قبر میں جائے گی۔ پہلی چیز موت آئے گی تو اس سے چھوٹ جائے گی، وہ کیا ہے؟ اس کا مال و متاع، اس کی ساری چیز جس نے اس کے لیے کسب کیا، جس نے اس کے لیے کمائی کی، محنت اور مشقت کیا، وہ ساری چیز جو مرتے ہی وہ اس سے چھوٹ جائے گی۔ دوسری چیز موت کے بعد قبر تک جائے گی، وہ کیا ہے؟ دوست، احباب، رشتہ دار، جس کے لیے اس نے محنت اور مشقت کی، جس کی خاطر اس نے آخرت کو بھلایا، وہ سارے قبر تک جائیں گے اور دفنانے کے بعد واپس چلے آئیں گے۔ تیسری جو چیز ہے قبر تک جائے گی وہ ہے اعمال، انسان کا اعمال قبر میں جائے گی اس کے ساتھ، جس کا سب سے کم خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اصلی منزل کے حصول کی کوشش سے غافل انسان کو جو کر دیا ہے اس سے نکلے، انسان اس سے نکلنے کی یہاں ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور نعمت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی، یعنی دنیا کے اندر کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جتنی بھی نعمتوں سے نوازا ہے، ان سب کا جو سوال ہوگا تو نعمت کوئی انسان یاد کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کرے، اور ان نعمتوں کا استعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری میں کرے۔ کیونکہ انسان جب غفلت برتے گا، غافل ہوگا اور اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، تو جہنم ایسی چیز ہے کہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت میں جب جہنم کو لایا جائے گا، جہنم جب لائی جائے گی تو وہ جہنم 70,000 لگام اس میں ہوں گے، اور وہ 70,000 جو لگام ہوں گے اس کو ایک ایک لگام کو جو ہے 70,000 فرشتے جو وہ تھامے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس سے وہ کتنی بڑی اور کتنی عظیم ہوگی اس سے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اور وہ ایسا چیخ مارے گی، اتنی خطرناک ہوگی کہ اس سے امت کا ہر انسان جو ہے
یہاں تک کہ فرشتے کتنی تعداد میں ہیں، فرشتے، نبی، رسول، سارے کے سارے جو ہیں اپنے گھٹنے کے بل ٹیک لگا دیں گے اس کی چیخ کو سن کر۔ اللہ اکبر! جہنم جو ہے اتنی خطرناک ہوگی اور اس کی چیخ جو ہے وہ اتنی خطرناک ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا بھی جو ہے وہ شکر کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت ساری نعمت ایسی ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے۔ جیسے انسان کو کوئی چیز چاہیے اور کسی چیز کا نہیں ملنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی نعمت اس میں چھپی ہوتی ہے، یہ انسان کو نہیں پتہ رہتا ہے، کہ ہم جان نہیں سکتے اس چیز کو۔ وہی چیز ہمیں ملتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی چیز ہمارے لیے جو ہے میسر کراتے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ جو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہم سے دور ہی رکھتے ہیں، ہمیں وہ چیز نہیں میسر کراتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی بڑی جو ہے وہ نعمت ہے، اور یہ ہم سے پوشیدہ رہتی ہے، ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نعمتوں کے سوال کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں، جس وقت میں عام طور پہ باہر نہیں نکلتے تھے، اس وقت جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں باہر، اور عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں تو گھر سے باہر۔ تو انہوں نے پوچھا ریزن کہ بھئی آپ لوگ باہر کیوں ہیں؟ تو پتہ چلا کہ وہ لوگ بھوک کی تڑپ سے باہر اس طرح سے وہ ٹہل رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان کا بھی وہی حال تھا۔ اب وہ لوگ ایک انصاری صحابی کے گھر پہنچے۔ وہاں جب پہنچے تو انصاری صحابی نے ان کو کھجور کھلایا، کھجور اور پانی کھلایا، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح سے انہوں نے ایک بکری کا بچہ بھی ذبح کیا اور ان کی خاطر کی۔ اب یہ جو ان کو وہاں کھجور اور پانی جو ملا، وہ 2 یا 3 دن کے بھوک کے بعد، فاقے کے بعد ملا تھا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی نعمت ہے، یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یعنی کہ 3 دن کے فاقے کے بعد جو کھجور اور پانی ملا، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، یعنی جواب دینا ہوگا، سوال ہوگا۔ اسی طرح سے آج ہم اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنی چیزوں کو، کتنی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں، کتنی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں، ان سب کا حساب دینا ہوگا۔ نعمتوں سے متعلق سب سے سوال ہوگا، چاہے وہ نیک ہو، چاہے وہ بد ہو، اللہ کے فرمانبردار ہوں یا اللہ کے نافرمان ہوں، سب سے ہی نعمتوں کے بارے میں جو سوال ہوگا، تو یہ نیک بندے سے جو سوال ہوگا وہ سوال بطور اقرار کے ہوگا، بطور اقرار کے ہوگا کہ دنیا میں تم نے شکر ادا کیا تھا، تو تم کتنے جو خوش نصیب انسان ہو کہ آج بطور انعام، آج تم کو بطور انعام دنیا میں جو تم نے اللہ کا شکر، میرا شکر ادا کیا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے کہ آج مزید میری رحمتیں اور میری مزید نعمتیں جو ہے تمہارے اوپر ہے اور تم اس کے مستحق ہو۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اور اسی طرح سے فاسق اور فاجر جو ہوں گے، جو نافرمان لوگ ہوں گے، ان سے بھی سوال ہوگا، تو ان کے اوپر حجت قائم کر کے عذاب دیا جائے گا۔ دنیا میں جو شخص بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے تو اس کو وہاں جواب دینا ہے، وہ حجت قائم ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس کو اس چیز کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں سب کچھ تم کو دیا، اس وقت تم نے مجھے بھلا دیا تھا، میری ملاقات کا تجھے یقین نہیں تھا، آج میں تمہیں بھلا دیتا ہوں، اور تمہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے اس کو نہیں بخشیں گے۔
اور پھر ایسے لوگ اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر علم الیقین کرنے والا بنا دے اور آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، اس مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔